نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ واقعہ کربلا آج ہم بیان کریں گے، اور کل چھٹی ہوگی، ٹھیک ہے، پھر پیر کو کلاس ہوگی۔ واقعہ جو ہے نا، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ تاریخ ہے۔ تاریخ میں نا لوگوں نے بڑا کچھ جھوٹ ملا دیا ہے، یہ بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ حدیث میں اس طرح مکمل واقعہ نہیں ملتا، کسی بھی حدیث میں اس کی جزیات ملتی ہیں جن پر اتفاق ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس پر غلو کرتے ہوئے بہت بڑھا دیا۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کیمرہ لے کر ادھر بیٹھے ہیں، حضرت حسین مسکرا رہے ہیں، حضرت حسین کھڑے ہوئے، اس طرح وہ پروگرام بیان کرتے ہیں جیسے وہ لائیو دیکھ رہے تھے شہادت کا واقعہ۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ناسوی لوگ ہیں، ایک تو ہے نا فقہ جعفریہ والے، وہ بہت رتب و یابس تاریخ میں بھرا پڑا ہے، اور انہوں نے نا غلو کرتے ہوئے بہت بات کو بڑھا دیا۔ دوسرا گروہ ہے ناسبیوں کا، وہ تو توبہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ، کہ بھئی وہ ٹھیک شہید ہوئے ہیں، کیوں نکلے تھے۔ اہل سنت درمیان میں ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ مظلومانہ ہے۔ تو جب ان کی شہادت مظلومانہ ہے، ادھر آ کے بیٹھ جائے نا، جب ان کی شہادت مظلومانہ ہے تو جو بھی ان کے ساتھ ہوا ظلم ہوا ہے، یہ موقف برحق ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ان کی شہادت مظلومانہ۔ تو ہم بغیر کسی تمہید کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہم الاصابہ سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاصابہ، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس کی سند تمام تاریخ سے پختہ ہے۔ اس میں ایک راوی ہے حماد بن معاویہ دہنی، وہ سکہ ہے، اور وہ روایت کر رہے ہیں ابو جعفر باقر سے۔ ابو جعفر باقر کون ہے؟ یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں، جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو زین العابدین کون ہے؟ حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ تو گویا ابو جعفر باقر کون ہے؟ پوتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا، لیکن 90% گمان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد زین العابدین ہی سے یہ واقعہ سنا ہوگا نا، جو کہ اس واقعے کے عینی شاہد تھے، یعنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ بیمار تھے، تو پھر یہ شہید بھی شہادت نہیں ان کو ملی، تو یہ جو ہے نا یہ زندہ رہے ہیں۔ اب جو نا ابو جعفر باقر یہ ہیں بیان کر رہے ہیں زین العابدین سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ روایت کا جو راوی ہے نا وہ عمار ہے، عمار بن معاویہ، یہ ہے راوی، اور یہ انہوں نے ابو جعفر باقر یعنی کہ محمد بن علی بن حسین سے عرض کیا کہ آپ مجھے قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے انداز سے بیان فرمایا کہ گویا میں وہ ادھر موجود ہوں، اور یہ میرے سامنے واقعہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر یہ واقعہ بیان کیا۔ ہوا یہ کہ سن 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔
60 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال بعد۔ تو یزید جو ہے نا وہ خلیفہ بنا۔ یزید جب خلیفہ بنا تو ایک روایت ہوتی ہے کہ جو گورنر ہو نا جدھر بھی، تو ان سے پھر تجدید بیعت کی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے نا یزید نے نا ولید بن عتبہ، یہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، ولید بن عتبہ، اس کو یزید نے خط لکھا کہ آپ جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا بیعت لے میرے لیے۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے ان کو بلایا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج نواز شریف ہے تو یہ ان کے کونسلر ہوتے ہیں۔ تو ولید بن عتبہ نے نا کونسلر تھا، یوں سمجھ لے، اس نے بلایا مدینہ کا، یہ گورنر تھا، حضرت حسین کو بھی اور عبداللہ بن زبیر کو بھی، اور ان کو کہا کہ بھی آپ میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا میرے جیسا آدمی رات کو چپکے سے بیعت کرے یہ مناسب نہیں ہے، صبح کو مجھے مہلت دیں، میں سوچ لوں، صبح میں بتاؤں گا۔ اب انہوں نے پھر نرمی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صبح آ جائیں۔ یہ راتوں رات نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے جو ہے نا مکہ تشریف لے گئے، اور عبداللہ بن زبیر بھی ادھر ہی چلے گئے۔ ان دونوں نے بیعت نہیں کی۔ اب ادھر نا کوفہ والوں کو پتہ چل گیا، کوفہ، کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی۔ یزید تو دمشق میں تھا نا، کوفہ وہ ہے جہاں پر حضرت علی حکومت کرتے رہے ہیں۔ حضرت علی جدھر شہید ہوئے نا وہ کوفہ ہے نا۔ کوفہ والوں کو پتہ چلا، انہوں نے خطوط لکھے حضرت حسین کو کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور جو گورنر ہے نا نعمان بن بشیر، ہم نے تو اس کے پیچھے خطبہ جمعہ اس کا پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہم پڑھتے، تو گورنر نماز پڑھاتا ہے نا، تو نعمان بن بشیر یہ صحابی ہیں، تو کوفہ کے یہ گورنر تھے یزید کی طرف سے یا معاویہ کی طرف سے، تو آپ ہمارے پاس آئیے۔ چنانچہ نا یہ 500 کے قریب خط ہوئے ہیں، 500 کے قریب خط، بلکہ بعض نے تو تعداد سے زیادہ لکھی ہے۔ تو جب یہ بات پتہ چلی نا تو اتنے خطوط آ گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل، یہ سمجھ کے چاچا کے بیٹے تھے، کزن تھے، ان کو کہا کہ پہلے آپ کوفہ جائیں، جا کر صورتحال کا جائزہ لیں، اور اگر حالات سازگار ہو تو آپ مجھے خط لکھ دیں، میں آ جاؤں گا، تو یعنی کہ خلیفہ میں ہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے حق میں سمجھتے تھے، اور وہ حق با جانب تھے کہ وہ نہ یہ بات سمجھتے کہ خلیفہ مجھے ہونا چاہیے۔ اب مسلم بن عقیل جو ہے نا پھر یہ کوفہ کی طرف نا معاملے کا جائزہ لینے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ انہوں نے 2 آدمی بھی لے لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صحرا میں جب یہ جا رہے تھے، 3 شخص تھے، مسلم بن عقیل اور 2 اور، تو ایک کو سانپ نے نہ ڈس لیا۔ انہوں نے پھر اچھی فال نہیں لی کہ سانپ نے ڈس لیا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرا جو رہبر تھا ایک، اس کو سانپ نے ڈس لیا، وہ فوت ہو گیا، تو آپ مجھے نہ واپس آنے کی اجازت دیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنا سفر جو ہے نا جاری رکھو۔ چنانچہ یہ اپنا پھر سفر طے کرتے کرتے نا کوفہ پہنچے، اور ایک شخص تھا او سجا، اس کے ہاں انہوں نے اپنا قیام کیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی تھا، تو
ہوا یہ کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ اوسجا کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، سفیر ہیں حضرت حسین کے. لوگ دڑا دڑ آ کر بیعت کرنا شروع ہو گئے، یعنی کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کہ آئیں ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. اب حتیٰ کہ بیعت کرتے کرتے 12,000 بندوں نے بیعت کر لی. کتنے بندوں نے؟ 12,000. یہ لکھتے رہے، یہ یاد رہے گا پوائنٹ. 12,000. ہوا یہ کہ بعد میں یہ نا ام ہانی کے ہاں منتقل ہو گئے. ہانی ہم نام لفظ بولے گا، ہانی کے ہاں یہ منتقل ہو گئے. ادھر بھی لوگ آ کرنا بیعت کرنا شروع ہو گئے. اب ادھر نعمان بن بشیر کو نا ادھر ایک بندہ تھا عبداللہ، اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ مسلم بن عقیل ادھر آئے ہوئے ہیں کوفہ میں اور حضرت حسین کے بارے میں بیعت کر رہے ہیں کہ وہ خلیفہ ہوں گے، جبکہ خلیفہ تو یزید ہے اور آپ بھی ان کے گورنر ہیں. انہوں نے کہا کہ میں چشم پوشی کرتا ہوں کیونکہ گناہ میں طاقتور ہونا، مجھے نیکی میں کمزور ہونا زیادہ پسند ہے. یعنی کہ مسلم بن عقیل کو میں شہید کروں گا تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ادھر آ جاؤ میں بھائی. تو پھر نا ہوا یہ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم گوشہ اختیار کیا. اس نے نا خط لکھ دیا یزید کو کہ ادھر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیعت کر رہے ہیں، تو یہ چشم پوشی کر رہے ہیں، معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی. یزید نے نا اپنے سرہون، ایک بندہ تھا سرہون نامی، اس کو پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے. اس نے کہا اگر آپ کے والد زندہ ہوتے جو آپ کو مشورہ دیتے آپ قبول کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں. یزید نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیں کوفہ کے عہدے سے، اور اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد اس کو گورنر بنائے کوفہ کا، اور وہ بصرہ کا پہلے گورنر تھا. اور حال یہ تھا کہ یزید ابن زیاد، ہم لفظ بولیں گے اب ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض تھا. وہ تو چاہتا تھا بصرہ کی گورنری سے بھی میں اس کو الگ کروں، لیکن حالات ایسے تھے تو ان کو کہا وہ ایسا سخت آدمی ہے وہی حالات کو کنٹرول کر سکتے، سخت بندہ. چنانچہ یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا ان کے عہدے سے، اور کوفہ کا گورنر مقرر کیا ابن زیاد، یعنی کہ عبید اللہ ابن زیاد، اور بصرہ کا بھی اس کو گورنر رہنے دیا. حالانکہ وہ اس سے ناراض تھا لیکن اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر اس نے یہ حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اسے قتل کر دو، یعنی کہ شہید کر دو. یہ یزید نے مسلم بن عقیل کے بارے میں کہا. اب ہوا یہ کہ جب یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ کوفہ پہنچے تو یہ نا اپنے چند بندوں کے ساتھ نا کوفہ داخل ہوا، اس حال میں کہ اس نے نا اپنے اوپر کپڑا لپیٹ رکھا تھا، آنکھیں نظر آ رہی تھی. ڈاکو نہیں ہوتا یا ڈاکو، تو اس طرح صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے، کیونکہ لوگ حضرت حسین کا بھی انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ کو سلام ہو. وہ حضرت حسین سمجھ رہے تھے نا، تو وہ وعلیکم کرتا کرتا نا محل میں اپنے پہنچ گیا، کوفہ کے اندر چلا گیا. اب اس نے اپنا وہ اتارا، اپنا جو ہے نا اس نے جو ڈاٹ تھا پہنا ہوا تھا، اس نے نا پہلا کام یہ کیا کہ میں معلوم کروں کہ مسلم بن عقیل ہے کدھر. سارا کوفہ کوئی چھوٹا شہر تھوڑی تھا. اس نے نا حمیس سے ایک بندہ آیا تھا، اس کا نام تھا عقیل
غلام تھا وہ، اس کو 3000 دینار، سونے کے ہوتے تھے، سونے کے 3000 دینار دیے، بہت بڑی رقم تھی، اور کہا کہ تم جاؤ یہ مسلم بن عقیل کی خدمت میں پیش کرو، پھر آتے جاتے رہو، اس کا اعتماد حاصل کرو، اور ساری صورتحال پتہ کر کے مجھے بتاؤ۔ چنانچہ یہ عقیل گیا کوفہ میں، پوچھتے اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو ہانی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلے ایک بندے سے ملے، اس نے کہا وہ تو بات ٹھیک ہے، لوگ بڑی بیعت کر رہے ہیں، لیکن حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں ملوا دوں گا۔ چنانچہ وہ نا عقیل کو لے کر مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، اس نے عقیدت کا اظہار کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بیعت کی، اور 3000 دینار مسلم بن عقیل کو ہدیتاً نذرانہ پیش کیا۔ مسلم بن عقیل نے قبول فرما لی، کر لی، اور پھر یہ آنا جانا اس کا شروع ہو گیا۔ 2-3 دنوں میں اسے پتہ چل گیا کہ کیا صورتحال ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوا ہے ادھر، اور یہ جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لے رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یزید کے خلاف بغاوت تھی۔ اس نے ساری معلومات لے کر جا کر نا وہ ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد نے نا ساری بات سن کر کہا ٹھیک ہے، صبح ہی دربار لگا تو اپنے جان بوجھ کر کہنے لگا وہ مجھے ہانی نظر نہیں آتا، ایسے ہی جان بوجھ کر، تو پتہ کہنے لگا نہیں وہ نا آج کل کوئی اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کو نا حاضر، اسے کو میرے پاس آئے۔ چنانچہ کچھ سپاہی گئے ہانی کے پاس کہ بھی ابن زیاد آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ تھوڑے سے ٹھٹکے، کیونکہ وہ تو مسلم بن عقیل کو انہوں نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا تھا۔ بہرحال یہ چلے گئے، کیونکہ پولیس آئی تھی ان کی، وہ لے گئی، اور انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کدھر ہے؟ ہانی نے کہا وہ تو مجھے کوئی پتہ نہیں، جھوٹ بولا۔ انہوں نے وہ عقیل نامی غلام تھا نا جسے 3000 دینار پیش کیے تھے، ان کو سامنے کر دیا۔ اب ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یعنی کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اچھا یہ تو سارا راز کھل گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں بتاؤں گا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کوئی وار کیا، اس کو تھپڑ مارا، یعنی کہ زخمی کر دیا ہانی کو۔ ہانی نے قریب کوئی سپاہی کھڑا تھا، اس کی تلوار پکڑی اور ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا اب تمہارا خون میرے لیے حلال ہو گیا، اسے بند کر دو۔ چنانچہ اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ اب نہ ہانی کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ ہانی آئے ہیں اور وہ قید کر لیا ہے ابن زیاد، وہ سارے جو ہے نا اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے محل کے۔ تو ابن زیاد کے پاس نا بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پورے کوفے کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس نے کہا جاؤ، قاضی شریح تھا، بڑا عقل مند آدمی، جاؤ اس کے قبیلے والے کو کہو کہ واپس چلے جاؤ۔ وہ گیا، اس نے اس کو سمجھا بجھا کر کہا تم واپس جاؤ۔ اچھا اتنا ذہین آدمی تھا ابن زیاد، مکار کہہ لے، ذہین کہہ لے، اس نے ایک اور بندہ اس کے پیچھے لگا دیا شریح کے کہ جا کر دیکھو یہ ادھر ہانی کے قبیلے والے کو کیا کہتا ہے۔ وہ جو ہانی کا قبیلہ تھا اس کو کہا لوٹ جاؤ، وہ خیریت سے ہے ہانی۔ اس نے آ کر کہا یہ کہہ شریح نے، غلام نے، وہ مطمئن ہو گیا، واقعی سارے واپس چلے گئے۔ اب ادھر سے نا مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ جو ہے نا عقیل جو ہے ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا حضرت حسین کو کہ 12,000 بندوں نے
آپ کے ہاتھ پر میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کی ہے، حالات وہ سازگار ہیں، تو آپ تشریف لے آئیں۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ حضرت حسین تو ہم بعد میں جاتے، پہلے ہم ادھر آتے ہیں۔ ہوا یہ کہ مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ جس کے گھر میں مہمان ہوں ہانی اس کو تو گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ وہ باہر نکلے مسلم بن عقیل، ایک کوڑ تھا امتی، یعنی کہ یہ کوڑ تھا کہ بھی مار ڈالو، یہ لفظ بولنا تھا، ہزاروں کوفی جمع ہو گئے، اور یہ بعض کہتے ہیں تقریباً، بعض کہتے 4000 افراد تھے، بعض کہتے 40,000، یعنی کہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے 40,000 دیا۔ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں نا، جو راوی ہیں ابو جعفر باقر، ان کے مطابق 40,000، اور بعض نے 4,000 لکھے۔ بہرحال ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل کے ساتھ اکٹھے ہو آ کر انہوں نے نا محاصرہ کر لیا ابن زیاد کے محل کا۔ ابن زیاد نے وہی اپنے سرکردہ جو وزیر تھے نا، ان کو کہا جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ اپنی جان نہ گنوائیں۔ چنانچہ انہوں نے نا اوپر سے جائے چیخنا شروع کر دیا کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو۔ چنانچہ نہ کوئی ماں آتی اپنے بیٹے کو لے جاتی، کوئی بہن آتی اپنے بھائی کو لے کر چلی جاتی، کوئی ماں آتی بیٹے کو لے جاتی، کوئی بیوی آتی اپنے شوہر کو لے جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوتے ہوتے نا کھسکنا شروع ہوئے، شام ہوتے تھا 500 رہ گئے، 500، کہتے ہیں نا کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں۔ پھر وہ مغرب کی اذان ہوئی تو اس کے بعد 500 بھی کھسک گئے۔ اب یہ اکیلے بےچارے کوفہ کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، اور کوئی ان کے لیے دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ ہاں جی، پھر آخری انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر نکلی، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے پانی پلاؤ۔ وہ اندر گئی، اس نے پانی پلایا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں سفیر حسین، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں سفیر ہوں، تو تم کیا مجھے پناہ نہیں دو گی؟ وہ ایک رواج تھا پناہ دینے کا۔ چنانچہ پانی جو پلایا تھا اس نے کہا اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس عورت نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ اب وہ پولیس ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کدھر ہیں، مسلم بن عقیل کدھر گئے، کہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر نہ آخر اب دیکھیں تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے۔ ہوا یہ کہ جس عورت کے ہاں مسلم بن عقیل نے پناہ لی وہ سپاہی تھا ابن زیاد کا، اور محمد بن اشد جو سپہ سالار تھا اس کا سپاہی تھا۔ اس نے کہا میری ماں ادھر جاتی ہے، رات کو روٹی دیتی ہے، پھر آتی ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی مسلم ماں تھی۔ اس نے کہا مسلم بن عقیل ہے، میں نے ان کو پناہ دیا، پچھلے کمرے میں چھپایا ہوا ہے، کوئی حویلی ہوگی بہت ساری بڑی۔ اس نے غداری کی، اس نے کہا یہ تو انعام پانے کا بہت سنہرا موقع ہے۔ یہ گیا، اس نے نا محمد بن اشس جو کہ سپہ سالار تھا ابن زیاد اس کو بتا دی۔ بس پھر کیا تھا، ان کو تو یہی اطلاع ملنی چاہیے تھی۔ 70 آدمی لے کر وہ آیا، کافی تھے 70 سپاہی پولیس والے، انہوں نے آ کر محاصرہ کر لیا مکان کا، اور مسلم بن عقیل کو کہا باہر نکلو۔ تو انہوں نے کہا مجھے امان دو، تو انہوں نے نا امان کے وعدے پر باہر نکلے اور اپنی گرفتاری دے دی مسلم بن عقیل۔ انہوں نے کہا آپ کو امان ہے۔ تو وہ جو ہے نا پھر یہ ادھر گئے ہیں مسلم بن عقیل کو لے جا کر، تو وہ نا پھر انہوں نے غداری کی، ابن زیاد نے کہا کہ نہیں ہم نے تو آپ کو شہید کرنا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ شہادت قریب ہے تو انہوں نے کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو غالباً عمر بن سعد تھے،
سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، ہاں یہ اشرف موت ہے، اور یہ عمر ان کے بیٹے ہیں، ان کو پھر وصیت کی، یہی گئے ہیں نا لشکر لے کر حضرت حسین کے خلاف، آگے آئے گا، انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو کہہ دو کہ کوفیوں نے کوئی وفا نہیں کی تو واپس لوٹ جائے، اور کچھ اور باتیں بھی کی۔ انہوں نے ظالموں نے نہ پکڑ کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور چھت سے اوپر محل کے گرا دیا، اور ہم ہانی کو پکڑا، گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے، گھسیٹتے ہوئے، اور جا کر نہ انہوں نے پورا کڑکٹ کے قریب ان کو نہ سولی دے دی، کیوں؟ عبرت کے لیے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے، یہ ایک انداز ہوتا ہے نا خوف و ہراس پھیلانے کا، کہ جو بھی حضرت حسین کا ساتھ دے گا اور یزید کے خلاف بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہے۔ اور یہ بات تو انہوں نے بھی لکھی ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم یزید نے دیا تھا، قتل کر دیا۔ اب خط پہلے چلا گیا تھا، جن کا مسلم بن عقیل کا حضرت حسین کو، ان کے بھی حالات سازگار ہیں تو آ جائیے، چنانچہ نہ انہوں نے کہا جی 12,000 بندوں نے بیعت کر لی ہے تو آپ آ جائیے۔ اب حضرت حسین مکہ سے کوفہ کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہوئے ہیں، مکے تھے میں نا، مکے میں، اور پھر قادسیہ ایک جگہ ہے، 3 میل کے فاصلے پر نا گڑ، تو حضرت حسین کے قافلے کو ملا، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کوفیوں کے پاس جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ کوفیوں نے جو ہے نا وہ وفاق کوئی نہیں ہے تو آپ نہ جائیے۔ اچھا اس پر یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کئی صحابہ نے نا جب پتا چلا نا کہ حضرت حسین روانہ ہونے لگے تھے تو انہوں نے روکا ہے کہ آپ نہ جائیے، کوفیوں میں کوئی وفا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو مسلم بن، ابھی ان کو شہادت کی اطلاع نہیں ملی تھی، انہوں نے کہا نہیں وہ تو 12,000 بندوں نے میری بیعت کی ہوئی ہے، حالات بہت سازگار ہیں، مسلم بن عقیل ادھر ہیں، میں جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس آئے، بڑے مشہور آپ کو پتہ ہے صحابی ہیں، انہوں نے کہا آپ نہ جائیے، انہوں نے کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کا سر پکڑ لیتا اور داڑھی کے بال پکڑ لیتا، کہ حتیٰ کہ آپ اپنا پروگرام منسوخ کر دیں، میں یہاں تک جاتا ہے لیکن مجھے پتہ ہے آپ نے رکنا نہیں۔ عبداللہ بن عمر، یہ عمر رضی اللہ تک کے بیٹے، 3 دن کی مسافت طے کرتے ہوئے ادھر آئے ہیں۔ اچھا یہ روایت میں نہیں ہے، یہ میں نے دوسری جگہ سے لیا ہے جس پر اتفاق ہے کہ روکا تھا صحابہ نے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ دنیا پسند کرنا ہے تو دنیا پسند کر لیں، میرے پاس آنا ہے تو میرے پاس آ جائیے۔ تو میں آپ کے جو نانا تھے انہوں نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا تھا، دنیا کو انہوں نے پسند نہیں کیا، تو آپ بھی یہ دنیا کے چکروں میں نہ پڑیں، آپ بس اللہ اللہ کریں، اور کوفیوں میں ویسے بھی وفا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے باپ علی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنا پروگرام ملتوی نہیں کیا۔ عبداللہ بن زبیر وہ حالانکہ یزید کے خلاف تھے لیکن انہوں نے بھی کہا آپ کو نہیں پتا کہ حضرت علی کو نیزہ مارا تھا کوفیوں نے، ادھر ہی شہید ہوئے تھے نا، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے باپ نے کہا تھا کہ کوفی مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں کوفیوں سے اکتا گیا ہوں، تو انہوں نے بھی روکا۔ ابو سعید خدری، یہ انہوں نے کہا تھا، ابو سعید خدری نے
کہ آپ کے والد صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں کوفیوں سے اکتا گیا ہوں، یہ مجھ سے اکتا گیا. اب لیکن یہ کئی صحابہ ہیں، جابر بن عبداللہ ہے، میں قصہ مختصر کرتا ہوں کہ کئیوں نے روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تقدیر ہوتی ہے غالب آتی ہے، وہ انہوں نے با اصرار آگے گئے ہیں. پھر ہوا یہ کہ آپ کو راستے میں نا خط مل گیا مسلم بن عقیل کا، شہادت کی اطلاع ملی. وہ جو وصیت نہیں لے کر آ رہے تھے، انہوں نے خط حضرت حسین کو دیا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ کوفیوں نے وفا نہیں کی بلکہ مسلم بن عقیل شہید ہو گیا، وفا ہوتی تو 12,000 اکٹھا نہ ہوتا. یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں ذرا ہٹ کے، لوگ نا کسی حد تک ہی آگے جاتے ہیں کسی کے ساتھ. ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے اپنی جان بھی دے دے. باتوں باتوں میں تو بہت کچھ کہیں گے، لیکن عملی طور پر اب آپ دیکھیں کوفیوں نے بیعت تو کی، لیکن 12,000 افراد اگر نکل آتے تو کامیابی نہ ہو جاتی، نکلا کوئی بھی نہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی کا پروگرام بنایا. یہ الفاظ ہیں. ہاں جی نہیں نہ کی، یہ تو کوفی تھے نا، کہتے ہیں کوفی لا یوفی. اچھا بہرحال یہ نا ہوا یہ کہ مسلم بن عقیل کی شہادت سن کے وہ واپسی کا پروگرام بنایا. تو اب یہ جو ان کے بہت قریبی بھائی تھے مسلم بن عقیل کے بیٹے، وہ آڑے آئے. انہوں نے کہا ہم تو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے. قصاص کس سے لینا تھا؟ یزید کو کہنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم نے پروگرام بنا ہی لیا تو تمہارے بغیر جی کر میں کیا کروں گا، چلو پھر آگے چلو. پھر یہ آگے قافلہ پھر روانہ ہوا. اچھا یہ کتنے لوگ تھے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ 72 افراد تھے، لیکن یہ ان کی جو روایت ہے نا 45 سوار تھے اور 100 پیدل تھے، تو 145 افراد تھے یہ روایت. یعنی کہ 72 افراد کہتے ہیں نا شہداء، یا 72 افراد یا 80، یہ کوئی پختہ قول نہیں ہے. اگر اس روایت کو مانے جو کہ سب سے زیادہ قوی ہے، جس کا میں نے انتخاب کیا ہے تاریخ میں سے، بڑی گپ شپ بڑی باتیں ہیں، تاریخ ہے نا، تو وہ جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا 145 افراد تھے. پھر جب یہ ادھر پہنچے ہیں کربلا میں، تو عمر بن سعد جو کوفے کا گورنر تھا نا ابن زیاد، اس نے عمر بن سعد کو بلایا اور کہا کہ تم جو ہے نا حسین کے معاملے میں میری مدد کرو. اس نے کہا مجھے معاف ہی رکھیے، نواسے رسول ہیں، میں اس معاملے میں نہیں آتا. اس نے پھر دھمکی دی کہ ایک دن سوچ لو رات کو، کوئی لالچ بھی دیا، کوئی دھمکی بھی دی. تو اس نے نا صبح جو ہے نا ہم بھی پڑھ لی کہ میں ٹھیک ہے ان کے خلاف جاتا ہوں. اب یہ جو ہے نا جب سامنے ہوئے تو کتنا لشکر تھا ابن زیاد کا؟ یہ تو 145 تھے نا. تو ابن زیاد نے جو عمر بن سعد کو بھیجا ہے وہ کتنا تھا؟ وہ کہہ رہے 4,000. بعد میں کہتے ہیں 1,000 مل گیا خورب کی جو قیادت میں آیا تھا، چلو 5,000 لگا لو. 5,000 اور 145 افراد، وہ بھی عورتیں بھی بچے بھی، تو وہ قافلے ہی تھا نا. 145 ٹوٹل افراد کہہ رہا ہوں نا. اگر بعد میں ہڈ بھی شامل ہو گیا تو چلو تھوڑی سی تعداد بڑھا دیں، اتنی کی تھی.
لیکن جو ہمارے یہاں نا 72 شہدا یا 72 افراد یہ ثابت نہیں ہے. ہمارے استاد محترم عتیق الرحمان علوی حافظہ اللہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ 72 کے افراد کی دلیل تو دو. اب ہوا یہ کہ عمر بن سعد حضرت حسین اور یہ آمنے سامنے ہوئے ہیں, اور یہ ایک دن نہیں غالباً دو یا 3 دن آمنے سامنے رہے ہیں. تو بعض کہتے ہیں ہفتے کا دن تھا, بعض کہتے ہیں جمعے کا دن تھا. اور حیرت کی بات ہے انہوں نے حضرت حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا آپ کون امام بنے, انہوں نے کہا آپ امام ہیں. اچھا پھر یہ 3 باتیں جو ہے نا پیش کی ہیں حضرت حسین نے, 3 باتیں, 3 تجاویز کہہ لیں, 3 شرطیں کہہ لیں, یا صلح کی کوشش کہہ لیں. پہلی بات کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر حملے پر جانے دو, یعنی کہ میں سرحد پر جا کر جہاد کروں. دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا آپ یزید کے پاس بھیج دیں, میرا معاملہ ان کے حوالے, تو ہم مل کے بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کر لیں گے. بعض نے کہا, اس نے کہا یزید حضرت حسین نے کہ میں بیعت کر لیتا ہوں. تو 2 ترجمے بنتے ہیں نا کہ میں اپنا معاملہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں, اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا. اب یہ 3 شرطیں بڑی چبھتی ہیں, کیونکہ یہ سارا ان کا جو ہے نا معاملہ مقدمہ ختم کر کے رکھ دیتی. ہاں یہ اسی روایت میں ہے, اسی روایت جو میں بیان کر رہا ہوں. ابو جعفر باقر یہ ان کے امام ہے, یعنی کہ پوتے ہیں, پوتے کن کے, حضرت حسین کے, اور زین العابدین کے بیٹے ہیں. تو جب ہوا تھا واقعہ تو یہ چھوٹے تھے, لیکن بعد میں تو بڑے ہوئے ہوں گے نا. تو یہ واقعہ بیان کریں یہ ان کی روایت ہے. یہاں مجھے واپس مدینے بھیج دو, 3 شرطیں تھیں. سرحد پر بھیج دو, جہاد کروں. نمبر 2 یزید کے پاس بھیج دو, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا, یعنی کہ بیعت کر لوں گا, یا دوسرا ترجمہ کر لے کہ میں معاملہ اس کے حوالے اپنا کر دوں گا. تیسرا یہ ہے کہ آپ مجھے واپس مدینہ بھیج دیں. یہ تجویز قبول ہو گئی. بڑا اچھا وقت تھا. ابن زیاد نے شرمی کا اظہار کیا, لعین نے. اس نے کہا کہ نہیں, حضرت حسین پہلے مجھے گرفتاری دے, ہاں جی, اور جو ہے نا پہلے میری بیعت کرے, یعنی کہ میرے ہاتھوں پر, پھر میں آگے بھیجوں. اچھا اب حضرت حسین کا واقعی جو مقام تھا, جو رتبہ تھا, نواسے رسول تھے, جنتیوں کے سردار تھے, فاطمہ کے واقعی بیٹے تھے, علی کے بیٹے تھے, اور بڑا مقام تھا ان کا. اب کہاں ابن زیاد, کہاں حضرت حسین اس جیسے گھٹیا آدمی کو اپنی پہلے گرفتاری دے ہیں, پھر وہ زنجیروں میں پابند کر کے یزید کے دربار میں بھیجے. کون قبول کرے گا اس کو؟ تو حضرت حسین نے انکار کر دیا, اس سے جنگ چھڑ گئی. تو پھر حضرت کے سب جو ساتھی تھے نا وہ شہید ہوتے چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کتنے شہید ہوئے ہیں؟ 145 افراد, سارے نہیں شہید ہوئے نا, 18 افراد شہید ہوئے ہیں, سارے ٹوٹل 18 افراد. ہاں وہ بچہ بھی, وہ کہہ رہے تیر آیا لگا, وہ چلا ہوگا تو ان کو بچہ بھی شہید ہو گیا ہوگا. 18 افراد برحال. سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں, وہ تھے سپہ سالار عمر بن سعد. یعنی کہ یہی تو بات ہے دکھ کی کہ اپنے ہی کھڑے تھے. اچھا اب لڑائی چھڑ گئی, شہید ہوتے ہی چلے گئے. ایک تیر آیا جو حضرت کے چھوٹے بچے پر لگا, جسے کہتے ہیں نا علی اصغر, 6 باغ, اس کو تیر لگا ہے جو گود میں تھا. تو آپ اسے خون پونچھ فرما رہے تھے
اے اللہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے ہمیں لکھ کر بلایا کہ ہم مدد کریں گے، اب پھر وہی قتل کر رہے ہیں. یہ بڑی بات اہم ہے. کہہ رہے یزید یہ کوفیوں نے دیکھے نا، سیدھی سی بات ہے، کوفی باہر نکل آتے. 18,000 جو یہ افراد نے بیعت کی ہے، پتہ ہے باہر 4,000 کا لشکر، تو 4,000 کا لشکر آیا کدھر سے تھا؟ کوفیوں کا ہی تو تھا. وہ کوئی ابن زیاد باہر سے لے کر آئے تھے؟ تو یہ حضرت حسین بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے پہلے بلایا، پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو اللہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے. اور زینب جو کہ حضرت حسین کی بیٹی ہے یا میرا بہن ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب دیکھا نا کہ یہ ماتم کر رہے ہیں یہ کوفی، تو انہوں نے کہا تم نے نہیں شہید کیا تو کس نے کیا؟ لیکن تم ہی قاتل ہو، جاؤ روتے رہو. کہتے پھر یہ بد دعا دی تھی زینب نے، تو اب یہ پیٹتے ہیں، یہ بد دعا ہے ان کی، پیٹتے رہو. پھر یہ نا حضرت حسین مردانہ وار لڑتے رہے. ادھر کے بھی قتل ہوئے ہیں 100 کے قریب. وہ ظاہر لڑائی جو چھڑ گئی، تو یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہاتھ اپنے باندھے ہوئے تھے اور وہ شہید کرتے چلے جا رہے تھے، ایسا نہیں تھا. تو اب یہ بھی سوال ہے کہ کون سا دن تھا؟ بعض کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، بعض کہتے ہیں ہفتے کا دن تھا. اور اس پر اتفاق ہے کہ ظہر کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی ہے یا جمعے کے بعد، اور شام کے وقت قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے جو ہے نا وہ شہید ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ کس کے ہاتھوں حضرت حسین شہید ہوئے؟ مزہجہ کا ہی آدمی تھا، یہ جو تھا نا ہانی جس نے پناہ دی تھی، اسی کے قبیلے کا تھا، اور شمر اس کا نام تھا. آپ نے سنا ہے نا، 2 نام لیتے ہیں، ایک شمر، تو یہ میں نے دیا ہوا ہے کہ 5,000 کا لشکر، 1,000 بعد میں شامل ہوا ہے، تو 5,000 کا لشکر ٹوٹل تھا کوفیوں کا. حضرت حسین کے کتنے افراد تھے؟ 145. اور جمعرات کے روز نا اپنے سپاہیوں کے سمیت ابن زیاد کے لشکر کو حضرت حسین نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی ہے. اور مغرب کے وقت نہ دیکھا ہے کچھ سوار ان کی طرف آ رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسے تلوار کو ٹیک لگائی ہوئی تھی، زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ گرفتاری دے، ابن زیاد کا یہ حکم ہے. انہوں نے کہا کہ صبح میں بتاؤں گا، رات میں غور و فکر یا اللہ کی عبادت کی اجازت دو. پھر یہ جو ساری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. جو 10ویں محرم تھی نا، یعنی کہ 9ویں محرم کی رات، صبح 10ویں محرم، اور وہ جمعے کا دن تھا، یعنی کہ جمعرات کی رات. اور آج دیکھیں یہ عجیب بات ہے، 2 باتیں عجیب ہیں آج کے حوالے سے. ایک یہ کہ جمعے کا دن نہیں آ رہا ہے 10 محرم، یعنی کل رات تھی مغرب کے ٹائم، جب انہوں نے کہا گرفتاری دو، تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے، تو ساری رات عبادت کی ہے. دوسری بات کہ آج بھی جمعے کا دن ہے، اس وقت بھی جمعے کا دن تھا. دوسری ایک اور بھی بات ہے، کوئی بھائی بیان کرے گا؟ اسی جمعے کے حوالے سے ہے، وہ تو میں نے بتا دیا. وہ بھی آپ بتا دیا، وہ تو ایٹومیٹک بن جائے گی نا. ایک اور خاص بات ہے جو اس نہیں، وہ تو آج کے نا عاشورہ کا روزہ ہے. ہاں وہ تو قیامت کی نشانی، وہ تو ہے حدیث میں، وہ ہے، وہ آپ کے علم میں ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. بھئی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 26 تاریخ ہے اور 2026 ہے. کیوں جی، ہے کہ نہیں یہ بات؟ جمعے والے دن کون سی تاریخ ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے 26، اور آگے بھی 26 لکھا ہے.
تو 2026 تاریخ کو 10 مرم آئی. بہرحال پھر لو جی یہ وہ ہوتا رہا, اور یہ نا 2 بندوں کے نام آتے جنہوں نے آگے بڑھ کر ظالمانہ انداز میں ان کو شہید کیا. سنان نے تیر لگایا اور شمر نے جو ہے نا یا سنان نے ان کا سر مبارک بھی کاٹا ہے, گردن کاٹا. اور اب یہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں گیا, یزید کے دربار میں نہیں گیا, پہلے ابن زیاد کے دربار میں گیا. ادھر انس بن مالک جو بڑے مشہور صحابی ہیں, جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے, وہ بھی ادھر تھے. تو اس نے ابن زیاد نا وہ ایسے ہونٹ کھلے ہوئے تھے, دانت مبارک کی چمک باہر نور برس رہا تھا. تو اس نے چھری رکھ کر کہا کہ کتنے خوبصورت دانت ہے اور کتنا خوبصورت چہرہ ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہٹاؤ یہ چھری, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ہونٹوں کو یا یہاں پر بوسہ لیتے دیکھا. تو یعنی کہ اتنا ظلم ہوا ہے. تو بعد میں بڑا یہ یزید کے پاس بھی گئے ہیں. اب یہ اتنا ہی واقعہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے, باقی جتنی تاریخ میں ہے اس کا ہم ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے کہ جھوٹی بھی ہے سچی بھی ہے. یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں 2 باتیں کہ یزید کا معاملہ کہ بھی یزید تو ادھر بیٹھا تھا نا, اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا, شہادت کا. پھر 3 موقف ہو گئے یزید کے بارے میں بھی. ایک ہے اسے لعنتی کہو, بڑا کچھ کہو, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. کچھ لوگ اسے بڑھا چڑھا کر اسے کہتے ہیں جی بالکل معصوم ہے, کوئی غلطی نہیں, ہم وہ بھی نہیں مانتے, کیونکہ حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا تو وہ دے سکتا تھا. اگر حضرت علی کی بات کی جائے تو حضرت علی کی اتنی طاقت بہرحال نہیں تھی, لیکن بہرحال قصور تو قصور ہی ہے نا. 2 بندوں کو اڑا دیتا, ابن زیاد کو ہی پھانسی دلوا دیتا, سولی لٹکا دیتا ابن زیاد کو یزید. اور اس نے معزول کیا نعمان بن بشیر کو. کوتاہیاں تو ہیں, اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقع بہت واقعی اچھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, معاملہ اللہ کے حوالے. ان جتنے لوگ ہیں نا ان سب کا معاملہ اللہ کے حوالے, یعنی کہ اللہ چاہے کسی کو جنت میں بھیجے, اللہ چاہے کسی کو جہنم میں بھیجے, ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں. دونوں طرف صحابہ بھی انہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی, عبداللہ بن عمر نے, ابو سعید خدری نے, عبداللہ بن عباس نے, یہ نہیں ہے. اور پھر بیعت توڑی بھی نہیں عبداللہ بن عمر نے. تو اس لیے یہ موقع میں نے بیان کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.